جی معدل اسلام عرض کر رہا ہوں، جیلم سے فون کیا تھا پہلے بھی۔ جی 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 بس ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ المحند المفند کا جو عقید ہے نا جی، یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ جو مٹی ٹکرا رہی ہے عرش کعبہ سے افضل ہے، قرآن کی کوئی مفتی صاحب کوئی حدیث ہے، آیت ہے اس کے بارے میں؟ نہیں۔ اچھا تو یا پھر صحیح حدیث؟ نہیں، مجھے اس کی اصل معلوم نہیں ہے، یہ لکھا بہت سے لوگوں نے ہے، اچھا اچھا لیکن مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کس بنا پر لکھا ہے، بنیاد اس کی کیا مجھے پتا۔ اچھا 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 تو مجھے جی 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 علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے جی جی قاسم کبریٰ میں اس پہ بحث کی ہے، مجھ سے کوئی پڑھا تھا 20-25 سال پہلے، اب مجھے یاد ہے۔ اچھا 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 مجھے ایک دو علماء کہہ رہے تھے، گھومن صاحب اور اپنا اور ایک منظور مینگل صاحب کے قرآن کی آیت سے تو واقعی نہیں ہے، صحیح حدیث سے نہیں ہے، تو میں نے کہا چلیں مفتی سعید صاحب سے پوچھتا ہوں، کیا پتہ کوئی قرآن کی آیت مل جائے۔ نہیں، اگر کتاب و سنت سے نہیں ہے تو پھر یہ ثابت کیسے ہوتا ہے، یہ سوچنے کی بات۔ تو یہاں تو مجھ سے کئی علماء جو ہیں دیوبند کے، وہ کہتے ہیں جی قرآن و سنت سے ثابت ہے یہ عقیدہ۔ جو کہتے ہیں وہ بتا دینا، ہم بھی اور کر دیں۔ بالکل صحیح ہے۔ چلیں، اور آپ کی طبیعت کیسی ہے مجھ سے؟ جی اللہ کا شکر، اللہ کا شکر۔ چلیں، دعا کی درخواست ہے، تو ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ میرے محترم بھائیو، بس بات کرنی ہے حق سچ انشاءاللہ تعالی، اور اپنی اصلاح کے لیے بات کرنی ہے، دوسروں کی اصلاح کے لیے بات کرنی ہے، قرآن سے بات کرنی ہے، صحیح حدیث سے بات کرنی ہے، جو کہ ہمارا مذہب ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ مذہب ہمارا قرآن اور صحیح حدیث ہے۔ اور یہ میں بات نہیں کر رہا، یہ ٹرم ہے نا، یہ اصطلاح یوز کرتے تھے ائمہ محدثین، ٹھیک ہے جی؟ قرآن اور صحیح حدیث، اور اہل حدیث بھی وہی ہیں جو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، صحیح حدیث، ٹھیک ہے نا جی؟ اور جو الحمدللہ آج اور بلکہ صدیوں سے جس پر اجماع امت کا، وہ ہے صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ٹھیک ہے، انتھینٹک کتابیں ہیں اللہ کے فضل سے، اللہ کا شکر ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان شخصیات کو، ان محدثین کو جنہوں نے کاوشیں کی ہیں، قربانی کی ہیں۔ امیزنگ جی، امیزنگ، ماشاءاللہ رائے صاحب۔ تو بات جاری تھی، ڈیٹیل میں ویڈیوز بنا رہا ہوں اور کنٹینیوسلی بنا رہا ہوں کہ مفتی طارق مسعود صاحب، منظور مینگل صاحب، مولانا ریاض گھومن صاحب سے جو گزارشات کی تھیں کہ المحند المفند کو اور حاضر کے 3 عقائد کو قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت کریں، تو کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے۔ تو پھر صحیح مجھے دوستوں نے کہا تھا نا، کچھ لوگ دوستوں نے، کہ بھئی آپ کو اماد بھئی جواب قیامت تک بھی نہیں ملے گا قرآن سے، صحیح حدیث سے۔ تو وہی بات ہوئی، تو مجھے کوئی جواب نہیں ملا، اور میں حیران ہوتا ان علماء کے اوپر کہ یار آپ قرآن سے جواب نہیں دے رہے ہیں، اپنے عقائد کو آپ قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہی نہیں کر رہے ہیں۔ یار کیا آپ کر رہے ہیں، کس طرف امت کو لے کر جا رہے ہیں آپ میں؟ اور یہ جو آیا پاکستان میں ایک فراڈی تو آپ کو نہیں کہوں گا خیر، مگر آپ بھی کہانی کراتے ہیں، کردستانی جو ہے ہاں جی، اس میں اور آپ میں کیا فرق رہ گیا یار؟ جو اس نے ادھر آ کے ڈرامہ کی ہے اور وہ کر رہا ہے، گیم کر رہا ہے، اس کی بیچارے کی جو ہے روزی روٹی اسی گیم پر چاری ہے، جو ڈرامے کیے ہیں، ڈرامے باز۔ تو آپ بھی ایسے ہی ہیں یار، کیوں امت کو گمراہ کر رہے ہیں؟ کیوں امت کو یار ٹریک سے ہٹا رہے ہیں؟ میں نے آپ سے سوالات کیے تھے، قرآن اور صحیح حدیث سے جواب دیں۔ المحند المفند کے جو 3 عقائد ہیں،
منظور مینگل. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولوی صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. جی اللہ کے احسان ہے. مولوی صاحب بس وہ ایک سوال، ایک مسئلہ پوچھنا تھا. جی جی یہ المحند المفنت میں ایک عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے اثر سے مٹی ٹکراری عرش کعبہ سے افضل، اس کی قرآن سے کوئی دلیل ہے یا صحیح حدیث سے؟ دلیل قرآن سے تو کچھ بھی نہیں ہے، البتہ اتنی سی بات ہے کہ یہ متاثرین کے تحقیقات باریکیاں ہیں. آپ جی جی مانیں گے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر جا کر کے بیٹھ گئے. شیخ الاسلام ابن قیم نے بھی البدائع کے اندر لکھا، بدائع الفوائد کے اندر لکھا ہوا ہے. تو اچھا جی، جوتوں سمیت عرش پر جا کر کے بیٹھے تو ظاہر ہے کہ اوپر جو بیٹھا وہ افضل ہے، نیچے والے تو مفضول ہے وہ عرش. اب آپ بتائیں اس پر آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ تو مطلب جو مٹی جو ہے نا وہ تو افضل نہیں ہو سکتی نا. میری بات تو سن رہے ہیں. جی جی. جب جوتوں سمیت یہ کہ عرش کے اوپر بیٹھتا ہے تو پھر اس عرش افضل ہو گیا یا آپ کے جوتے افضل ہو گئے؟ مگر اس میں مولانا آپ خود فرما رہے ہیں. نہ کرے جی جی نہ کرے صرف آپ بتائیں. یا جوتوں سمیت جا کر کے عرش پر بیٹھ گئے، جی جی. کے اوپر آپ بیٹھ سکتے ہیں جوتوں سمیت؟ پر مولانا سواری پر بیٹھ سکتے ہیں. ایک عرض ہے کہ جوتوں سمیت بیٹھنے کی دلیل ہے کوئی؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے. جو لوگ المحنت پر اعتراض کرتے ہیں انہیں سے میرا سوال ہے. مگر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو اس چیز کے خلاف ہیں. عرض کر رہا ہوں بدائع الفوائد کو دیکھ لیں. جی جی. آپ کا کس سے تعلق ہے یہ تو مجھے بتاؤ. کسی مذہب سے ہوگا یا اپنا مذہب؟ جی جی مذہب ہے اللہ کے فضل اسلام ہے، مگر یہ عقیدہ جو ہے قرآن و سنت کے منافی ہے. منافی کہاں ہے؟ آپ مجھے یہ بتا دیے. تو طے شدہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخلوقات ہے. عرش مخلوق ہے یا خالق ہے؟ عرش مخلوق ہے، مگر مولوی صاحب بات یہ ہے کہ عرش جو ہے وہ تو اس کی فضیلت تو مٹی سے زیادہ ہی ہے نا. کیونکہ الرحمن علی العرش استوی، ٹھیک ہے جی، جو رحمان عرش پر مستوی ہے، مگر وہ کیسے ہی ہمیں نہیں پتا ہے. مگر مولوی صاحب اس میں مسئلہ یہ آتا ہے جس پر دلیل دے دے کہ عرش جو ہے نا حضرت کے مزار سے، اس لیے کہ جس مذہب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا ٹکڑا ہے. اب یہ بتاؤ موسم ہاں جی جنت ہے. جنت کا ٹکڑا ہے، مگر موسم یہ دلیل ہمیں اس سے نہیں ملتی ہے. مگر کر رہے ہیں. اصل بات بتاؤ. جی موسم اصل ہی بتا رہا ہوں نا کہ عرش افضل تو مٹتی ہے. کی آڈیو لیک میں نے ریکارڈنگ کی بتانے کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے کہ دیکھ لیں یہ فرما رہے ہیں قرآن سے، وہ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں ہے. اور یہاں میں انشاءاللہ لگا دوں گا ان کی آڈیو دوبارہ. وہ کہہ رہے ہیں قرآن سے تو کوئی نہیں ہے یہ دلیل. صحیح حدیث میں کون؟ یہاں اجماع امت، وہ بھی اجماع امت اپنا بنایا ہو اجماع امت. اور پائے جی اجماع امت ہونا جی پوری امت کا اتفاق وہ متفق قومن وہ اجماع امت ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی بات کی تھی، ابھی بھی کر رہا ہوں، کرتا رہوں گا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ محدثین اس عقیدے کے اگینسٹ ہے. اجماع امت کیسے ہو گیا؟ یہ اپنے ہی تسی اجماع امت نو بوجھے جی پاؤ. اس اجماع امت کو نہیں لوڑ سانو. تو قرآن سے دلیل دیں، صحیح حدیث سے جواب دیں. گزارش ہے جناب والا مودبانہ عاجزانہ. مگر اب میں دلیل نہیں مانگوں گا. ظاہر دلیل ہی کوئی نہیں ملی، دلیل کیوں مانگوں آپ؟ نہ مولانا نیاز گمان صاحب نے دی ہے، جو کہ اس دن اینڈ میں فون بند کر دیا انہوں نے کہ جی آپ کو تو سمجھ نہیں، آپ کو تو عقل ہی نہیں، آپ بے وقوف ہیں. فون بند. ٹھیک ہے جی، جواب نہ ہونا پھر ایسے ہی ہوتا ہے نا جی، جواب ہی نہیں ہے. اور اسی طرح مفتی طارق مسعود صاحب تو میں خود المحنت المفنت کے اس شق کے بارے میں نے بتایا کہ مجھے بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا یہ عقیدہ یہ میرا ذریعہ ہے. طبعی میلان میرا اس بارے میں ابن تیمیہ ہی کے قول کی طرف ہے. تو میرا جو اپنا طبعی رجحان ہے وہ ابن تیمیہ ہی کے قول کی طرف ہے. جن کو شوق ہے فیمس اسکالر بننے کا، ان کے پاس بھی جواب کوئی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی اور خدا کو اللہ نہ کہا، یہ اور باتوں پر آپ چل پڑے ہیں. سر نہیں، نہ اور نہیں، اور جواب دیں. آپ قرآن سے جواب دیں، صحیح حدیث سے جواب دیں. مجھے دکھ ہوتا ہے آپ علماء کے اوپر، آپ ممبروں پر بیٹھ کر آپ نے تماشا لگایا بھائی یار، کہ آپ باتیں کرتے ہیں کہ میں نے سیریں کی، میں نے وہ کیا، میں نے یہ کیا، شادی پر
समझ नहीं है मेरी बात, समझ नहीं है मेरी बात। ठीक है बातें में, अब मैंने दलील नहीं मांगनी, अब अगला स्टेप गुजारिश ये है आप रुजू करें, आप अपने अकायद से रुजू करें कि अकीदा कुरान के मुनाफी, सही हदीस के मुनाफी है, आप रुजू कर लें बस। अब मैं आपसे मैं अपनी बात करूं, मुतालबा नहीं करूंगा। आपको लगता है ना कि आप उलमा को आप उलमा की इंसल्ट कर रहे हैं, इंसल्ट मैं कर रहा हूं। जवाब नहीं मिला, अब पहले तो बात है कि आप खुद कहते हो उलमा से पूछे हमसे, जब पूछ रहे हैं अदब के दायरे में हजरत जी जवाब दे वीडियो की शक्ल में, तो हुण कोई दलील ही कोई नहीं है। कमाल है यार, हद होती है आपकी भी उलमा की भी। आप तो वारिस बने हुए हैं दीन के, आप खुद कहते हैं हम वारिस हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया, अंबिया के वारिस है, तो जवाब दे दो भाई जी, अंबिया दे जेड़े वारिस हैं थोड़ी होंदे सन तुहाडे यार गाड़ी बास जवाब दें, मगर नहीं दिया। आप रुजू करें कि जी हमारे कायद जो है वो वाकई कुरान और सही हदीस के अगेंस्ट हैं। ठीक है ना जी, यकीन कर रहे साहब, मैंने अभी जाहिद राशिदी साहब को फोन किया जी। मुसफ वो अल मुहन्नद का एक अकीदा है, अर्श काबा से अफजल है मट्टी अल्लाह के नबी की। चले सही, तो कल मेरे आज मौसम मिलना है, तो इतवार को आज अपना सोमवार को या मंगल को सुबह मौसम। अच्छा जी, ठीक है जी, ठीक है मौसम जी, ठीक, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ये 2-3 दिन पहले की बात होगी, मैंने उससे बात की, मेरी उससे मुलाकात हुई है गुजरांवाला में। जब मैं इत्तेहाद उम्मत की निस्बत से मुलाकातें कर रहा था, वो मैं करता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला जी, वो मैं इंशाअल्लाह करता रहूंगा। वो तो मेरी अल्लाह ने एक जिम्मेदारी लगाई है, सबकी लगाई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस वक्त ये मशहूर होता है, अपने आप को बड़ा समझता है, ये करता है वो करता है। अब जाके मैंने आपके दलाइल को पकड़ा है, गिरफ्त की है कुरान सही हदीस से, तो आप कह रहे कि मशहूर होता है, अपने आप को मशहूर कराना चाहता है। व्हाट नॉनसेंस यार, इतने आप यानी कि घिरे हुए लोग हैं। तो मैंने जाहिद राजी साहब शेखुल हदीस, वो वत तफसीर भी हदीस, शेखुल हदीस भी वत तफसीर भी, और अल्लामा सरफराज खान सफदर रहमतुल्लाह अलैह उनके बेटे हैं ये, उनसे मैंने बात की जी अल मुहन्नद अल मुफन्नद का जवाब दे दें, जो मट्टी टकरा रही है। नहीं ये किसी मुफ्ती साहब से पूछो मसला, वो क्या फरमा रहे हैं, वो भी ऑडियो लग जाएगी सारे इधर, कि किसी मुफ्ती साहब से पूछे मसला। और भाई मुफ्ती साहब से क्यों पूछूं, आप शेखुल हदीस हैं, आप शेखुल तफसीर हैं, आपका काम मत है जवाब देना। मैंने कहा जी आपसे मिलना है, फलाने दिन आए ना, फलाने दिन आए ना, ठीक है जी, मगर इस काम के लिए ना आना है, लो आप पुछड़ ना आना, तहकीक कराने वासी ना आना, बस अंधे होके आ जाओ साढ़े को। सर नहीं, ऐसे नहीं, कुरान से जवाब दें। शेख साहब, शेखुल हदीस साहब, सिर्फ अपना जाहिद राजी साहब, मगर मुझे दुख हुआ कि आपने कह रहे इस मामले के लिए ना आना, तो इसका मतलब है फिर आपके पास भी दलील नहीं है, जाहिर है। मतलब तो ये बनता है ना, साफ क्लियर उन्होंने खुद ही कर दी है कि इस मामले के लिए ना कुरान, जो मैंने आपसे अल मुहन्नद का कीदा मांगा पूछा है सही हदीस से, आपने कहा जी इस मसले के लिए मेरे पास ना आना, जवाब ही नहीं होगा, जो फिर आना क्यों, यही मतलब था ना उनका। तो गुजारिश आप रुजू करें, आप उलमा से गुजारिश है। भाई जी उलमा बड़ी पैड़ी शायद है, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, ये बनु इसराइल के जो, बल्कि यहूद के जो थे ना उलमा जो थे, वो बड़ी पैड़ी शामा सन। तो आजकल भी कुछ उलमा सू है ने कुछ दी गल पे करता, जो खुद भी गुमराह है, लोगों को गुमराह करेंगे। आपको भी अखा बंद की ने, बाबे पीछे मगर पे ने, दोवें भी बाबे ने मगर पवाए ने। वक्त पैगंबर भी आज उन्होंने गल भी नहीं मनते भाई जी,
جی ہاں، یہ تو میرے ساتھ ہو چکا ہے نا، میں تو ان علماء میں بیٹھتا رہا ہوں اور میں نے ان کے پاس پڑھا بھی ہے. تو اب رجوع کرنے کا ٹائم ہے سر، کیونکہ ڈیمیج ہیز بین ڈن ہو گیا، جواب آپ نے نہیں دیا، ٹھیک ہے نا، نہ ہی قرآن کی دلیل دی ہے، آیت پڑھی ہے، نہ ہی حدیث سے جواب دی ہے. یار اب بات ختم بس. اب میں تو اللہ کے فضل سے قرآن و صحیح حدیث کے میں اللہ کے فضل سے میں اپنی بات کر رہا ہوں، منہج پر ہوں اللہ کے فضل سے، اور آپ کو بھی دعوت دوں گا آپ ان چیزوں سے نکلیں یار. اور اللہ کے فضل سے الحمدللہ بحمدہ تعالی کئی دوست ہیں ہمارے جو عالم ہیں، جو دیوبند سے پڑھے ہیں، دیوبند یا پاکستان میں دیوبندیوں کے مدرسوں میں پڑھے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ المحند المفند ہے کوئی نہیں. سبحان اللہ. اور یہ انشاءاللہ وہ ایک ہی بھی میں آڈیو ابھی نہیں، بعد میں انشاءاللہ ان کی اجازت سے چلا دوں گا. اور یہ آڈیو میں چلائی ہیں یہ علماء کے جیسے منظور مہنگا صاحب ہو گئے یا طارق مسعود صاحب جو کہہ رہے ہیں میرا طبی میلان جو ہے ابن تیمیہ کے عقیدے پر ان کے قول پر ہے، تو وہ اس لیے میں نے یہ کام کیا تھا تاکہ امت کی اصلاح ہو. تو اس بھائی کی بھی میں انشاءاللہ لگا دوں گا ادھر آڈیو کال، مگر مجھ سے پوچھ کر، ایسے نہیں. ٹھیک ہے، ہو گیا. تو اب رجوع کرنے کا ٹائم ہے سر، اب تو معاملہ ختم ہو گیا. مجھے بہت افسوس ہوا ہے زید الراجی صاحب کے اوپر بھی، اتنے حالانکہ وہ ماشاءاللہ ماڈریٹ عالم ہیں، اور وہ ادھر جامعۃ العروۃ الوثقی سید جواد نقوی صاحب جو ہیں حافظ اللہ تعالیٰ، ان کے پاس جاتے رہے اتحاد امت کی نسبت سے. اس بار وہ نہیں گئے، وہ تھوڑے علیل تھے، مگر میں حیران ہوں کہ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کے لیے نہ آنا. عجیب بات ہے یار، کس مسئلے کے لیے آئے ہم آپ کے پاس؟ اسی کہ تمہیں ہاتھ نہیں لانا کہ شاید نہیں لگے نا تھوڑے نال جی. تو جواب نہیں ملا، ہاں جی، چٹا جواب. تو بھائی جی آپ بات ختم ہوگی. اب میں انشاءاللہ اس معاملے پر بات شاید یہ نہیں کہ ممکن نہیں ہے، شاید میں بات نہ کروں، ممکن ہے میں کر بھی دوں، مگر وہ دیکھوں گا ود پیسے آف ٹائم آپ کے علماء کیا کہتے ہیں اس پر ویڈیو کی شکل میں. اگر مجھے جواب ملتا ہے یا کسی اور کو جواب دے دیں، یار میں نے نہ جواب دے کسی اور کو جواب دے دو، تو پھر میں انشاءاللہ اس پر ریپلائی کروں گا آپ کو. مگر آپ نے اب نہیں کیا تو آپ ادھر چاہیے، بلکہ اب میں کہوں گا علماء اپنے دیوبندی عوام کو کہ آپ المحند اور المفند کو چھوڑ دیں، کیونکہ کافی دیوبندی جو ہمارے بھائی ہیں مسلمان وہ کہتے ہیں یار ہماری عقیدے نہیں ہیں. تو ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو اور آپ قرآن کی خدمت کریں. ہاں مجھے کل پرسوں بلکہ کل کی بات رات کو ایسا ایک یہاں جیلم کے ایک ساتھی ہیں، ان کا نام نہیں لوں گا، فون آیا ان کا جی یار تبلیغ سے ان کا تعلق ہے، نام نہیں لوں گا، وہ ان کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی کہ قرآن اور صحیح حدیث سے بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی اور اتحاد امت پر کام کرنا چاہیے. تو میں نے کہا ماشاءاللہ کسی نے تو چلو ہاں جی جو ہے وہ مجھے حوصلہ افزائی مجھے کیا، انکریج کیا ہے ماشاء اللہ تعالی. تو اب جناب رجوع کریں علماء تاکہ امت کو فائدہ ہو، امت قرآن پر آئے، ہاں جی صحیح حدیث پر آئے. یہ نہیں کہ کہانیاں فلانی گال بیچ کہانی ہر بیان میں ہمارے اکثر دیوبندی بریلوی کی بات کر رہا ہوں کہانی ہی ہوتی ہیں، کیونکہ اہل سنت یہی نا علم اٹھایا کہ اہل سنت ہم ہیں، تو یہ کہتے ہیں ہم قرآن سے بات کرتے ہیں، ہم سنت سے بات کرتے ہیں. قرآن کی گل کو نہیں ہوتی انہوں نے بیانات دے، نہ ہی کوئی صحیح حدیث ہوتی ہے انہوں نے بیانات. تو لہذا رجوع کریں اپنی بات پر. اور اخیر میں بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں جی، وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ مولانا بندیالوی صاحب جن کو حالانکہ یہ مماتی ہیں راج صاحب یہ، تو ان کے بارے میں میں ابھی کلپ ان کا دیکھ رہا تھا، میں کہ یار یہ کی کھچا پہ مار دینے جی، جو قرآن اور صحیح حدیث سے ہٹے گا وہ کھچی مارتے ہیں نا جی. تو میں حیران ہوا ان کی باتیں سننے کر، اور وہ بات کر رہے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، دیٹس اٹ. اب جو معاملات ہوئے ہیں اس پر آپ نہ پڑھیں سر اپنے بندیالوی صاحب، واقعی ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، معاملات ہوئے ہیں. دیکھیں جنگ نہروان ہوئی ہے،
جنگ صفین ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے جی؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، امت کی اصلاح کے لیے ہوئی ہیں، ہاں جی، امت کی تربیت کے لیے ہوئی ہیں، مگر آپ نے ادھر شوری کہانی کرائی ہے آپ کا، میں نے کلپ دیکھ کے میں حیران ہوا، وہ بھی میں ادھر لگاؤں گا انشاءاللہ کہ بھائی جی آپ تبری والی بات کر رہے تھے، تبری کا لفظ نہیں ہے، تبری ہے حضرت جی، تبری ہے۔ آپ اتنے بڑے عالم، آپ کو پتہ بھی نہیں کہ تبری بولنا یا تبری بولنا ہے، تبری میں جو آپ کہہ رہے ہیں تبری اس میں کچھ اور لکھا ہوا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نے خود پڑھا رائے صاحب، ٹھیک ہے، جو صحیح بخاری میں روایت ہے نا 2812 غالباً 2812 ہی ہے آئی تھنک سو، اس میں جو لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار تمہیں ایک باغی جماعت شہید کرے گی، ہاں وہ تمہیں جہنم، یہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی کے سینٹیمنٹس ہیں، اللہ کے نبی کی بات حق سچ ہے یار رائے صاحب کہ عمار تمہیں باغی جماعت قتل کرے گی، شہید کرے گی، ایک روایت میں تو تمہیں جہنم کی طرف بلائیں گے اور تم ان کو جنت کی طرف بلائے گا، اللہ اکبر۔ وہ آپ پڑھ لیں بندے علی صاحب، وہ آپ کے سامنے حدیث، آپ اندروں مندے ہو تسی یہ بھی دس دینا ہے، ایویں باہر لوگوں نے سی کہانیاں کرائی ہیں اسی نہ مندے، اندروں سی مندے ہو، اندروں سی حیاتی دیوبندیاں کے خلاف ہو، ان کے عقائد کے خلاف ہے، میں نے کون دسے؟ میں تو آپ کے پاس اور حیاتی مماتی سب کے پاس میں جاتا رہوں، بیٹھتا رہوں، اٹھتا رہوں۔ یہ پچھلے دنوں میں بکروی صاحب ہیں، خضر حیات بکروی صاحب، 2 ماہ پہلے میری ان سے فون پہ بات ہوئی، ایک ایشو پر تھی، ایک ٹاپک پر تھی، تو سر جواب آپ گزارش ہے کہ آئیں بھائی شاہ کہ آپ قرآن و سنت کے منہج پر آئیں، آپ قرآن و حدیث پر آئیں، پلیز صحیح حدیث پر آئیں، ان معاملات میں آپ کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ جبکہ میں عرض کر رہا ہوں جی کہ صحابی جو ہیں، صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے راج صاحب؟ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، اور جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا صحابی ہے، اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا وہ صحابی ہے۔ صرف دیکھنا نہیں، کیونکہ ایسے کئی اشخاص تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، بعد میں ہو گئے مرتد، اور تو صحابی سن کوئی ہو نا، صحابی نہیں تھے وہ سر، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائیاں کی، جنہوں نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ بے وفائیاں کی، وہ کیسے صحابی ہو سکتے ہیں؟ ہے نا احد کا واقعہ غالباً، اور ہاں جی بالکل، جس میں کئی لوگوں نے اللہ کے نبی کو چھوڑ دیا تھا، بھاگ کے تھے، وہ صحابی تھوڑی تھے۔ جو ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہو، اللہ کے نبی کو دیکھ کر بھی اسی حالت میں دنیا، وہ صحابی ہیں۔ اور ادھر میں دوبہلے پھوڑے والی بات ہی نہیں کرتا، برداشت نہیں کر سکیں گے وہ، کن کو ان کے بارے میں فرمائے وہ منافقین ہیں۔ ہائے 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 ہائے، سچیاں گلاں لگ دی ہیں کھریاں رائے صاحب، سچی بات سچی کھری لگتی ہے نا۔ ٹروتھ از آلویز بیٹر، سچائی ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے۔ میں تھوڑے یار کہانی نہیں کرانا پیا جیسا تسی کراندے ہو، قرآن اور صحیح حدیث کے منہج پر آئیں، اور تھوڑے بابے تو کوئی شے کو نہیں صحابہ کے، میں اللہ کے فضل سے صحابہ کا احترام ہے، جو واقعی صحابی ہمارے سروں کے تاج، ان کے پاؤں کے خاک کے برابر جو صحابی ہیں، ان کو بھی ڈسکس کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، جو پچھلی دفعہ میں نے کیا تھا قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر۔ تو تھوڑے بابے تو کوئی شاید کو نہیں پائی جی جنہ کہانیاں کرائیاں جی رضی اللہ عنہ رضی اللہ۔ دیکھیں کتاب الام میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جی، انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو رضی اللہ عنہ کا ہے، رضی اللہ پر یہ تو دعا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، کئی محدثین ان کو رضی اللہ عنہ کو کہا ہے، اللہ سے راضی ہو۔ یہ تو ایک دعا ہے، جیسے آپ اپنے علماء دیوبند کو آپ نے کہا رضی اللہ عنہ، ماشاءاللہ۔ تو ویسے بندیالی صاحب سے یہ سوال ہے کہ انہوں نے بارے کے خیال جے ایڈ دیوبندی
حیاتی جڑے تسی تو مماتی ہو نا، جڑے حیاتی نے جڑے کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ، واقعی رضی اللہ عنہ ہیں؟ آپ تو ان کو ان کے قائد کو مانتے نہیں ہیں، آپ تو کہتے ہیں وہ قرآن و صحیح حدیث کے خلاف ہیں، قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ سب بات کرنے والی کیا کریں، یہ آئیں بائیں شائنہ کی کہانی نہ کریں، لوگوں کو سچی بات بتائیں، حق بات بتائیں۔ آل امیہ کی آخری بات کہہ کے میں وائنڈ اپ کرتا ہوں، آل امیہ کو کنڈیم میں کرتا ہوں جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں آل رسول کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ آل امیہ میں سے عثمان بھی آتے ہیں رضی اللہ عنہ، ان کا ایک مقام مرتبہ ہے، سابقون الاولون، پوری آیت اللہ نے ان کے بارے میں اتاری ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ہستی ہیں، شخصیات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ نے ان کی خطاؤں کو معاف کیا، وہ صحابی۔ آل امیہ میں سے یزید، مروان، ابراہیم، سلیمان، عبد الملک، یہ مردو جو تھے نا، جو کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ زیادتیاں جنہوں نے کی ہیں، میں ان کو کنڈیم کرتا ہوں، اور جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کی ہیں میں ان کو کنڈیم کروں گا، اور جنہوں نے ہائے صحیح مسلم کی جو روایت ہے کہ ابو تراب سعد بن ابی وقاص کو ایک شخص کہہ رہے ہیں کیا بات ہے تم ان کو برا بلا نہیں کہتے، تم پر سب و شتم کیوں نہیں کرتے، تم پر لعنت کیوں نہیں کرواتے، یہ الفاظ ہیں۔ وہ بھی بات انشاءاللہ بھی 10 پیسے ٹائم آئے گی، قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر ادبی لہجے سے بات ہوگی، کیونکہ ادب پہلے ہے، کوئی لڑائی جھگڑا میں نہیں کرنا چاہ رہا آپ سے۔ تو میں جی بات ختم کرتا ہوں کہ تینوں علماء سے گزارش ہے کہ جو المحند الفنت کا جو عقیدے ہیں آپ نے جواب نہیں دیے، آپ اس پر رجوع کریں۔ ظاہر ہے قرآن سے یہ حدیث ہمارا جو ہے منہج ہے، انشاءاللہ قرآن سے یہ حدیث سے بات کرنی ہے، ہم ذاتیات پر نہیں جاتے، جیسے آپ چلے جاتے ہیں لڑائی پر آتے ہیں، بدتمیزی پر آتے ہیں۔ میں ادھر آپ کے لوگوں کی ادھر باتیں نشر کروں، آپ حیران، آپ کانوں کو نا پاؤں کو آپ لگاؤ گے یار ہے کہ الٹی سیدھی گلا کر دینے۔ تو قرآن کی بات ہوگی، یہاں بیٹھ کر صحیح حدیث سے بات کی جائے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اینڈ میں یہ بات کہوں گا کہ محبت مجھے آپ سب سے ہے، کیوں جی؟ محبت سب سے ہے، تبھی تو بات کرو ادھر بیٹھ کے، محبت نہ آتی تو میں گل کرتا، محبت سب سے ہے مگر علمی اختلاف رکھتے ہوئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا۔